ذہانت کی وہ غلط تعریف جس نے لاکھوں بچوں کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا۔ ہر سال ہزاروں بچے امتحانی نتائج کے دن اپنے رزلٹ کارڈ کو خاموشی سے دیکھتے ہیں۔ چند ہند سے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور انہی نمبروں کی بنیاد پر انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کتنے ذہین ہیں۔ کچھ بچے خوشی سے گھر لوٹتے ہیں، مگر بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو دل میں یہ یقین کرنے لگتے ہیں کہ شاید وہ دوسروں جتنے ذہین نہیں ہیں۔ تعلیم کا نظام ایک بچے کی پوری صلاحیت کو چند نمبروں میں قید کر دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ذہانت اتنی محدود چیز ہے؟ کیا انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو چند نمبروں اور امتحانی نتائج میں قید کیا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ ہم ذہانت کو سمجھنے میں بنیادی غلطی کر رہے ہوں۔ ذہانت کی وہ غلط تعریف جس نے لاکھوں بچوں کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیا۔ ہر سال ہزاروں بچے امتحانی نتائج کے دن اپنے رزلٹ کارڈ کو خاموشی سے دیکھتے ہیں۔ چند ہند سے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور انہی نمبروں کی بنیاد پر انہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کتنے ذہین ہیں۔ کچھ بچے خوشی سے گھر لوٹتے ہیں، مگر بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو دل میں یہ یقین کرنے لگتے ہیں کہ شاید وہ دوسروں جتنے ذہین نہیں ہیں۔ تعلیم کا نظام ایک بچے کی پوری صلاحیت کو چند نمبروں میں قید کر دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ذہانت اتنی محدود چیز ہے؟ کیا انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو چند نمبروں اور امتحانی نتائج میں قید کیا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ ہم ذہانت کو سمجھنے میں بنیادی غلطی کر رہے ہوں۔ سنہ 1983 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر نفسیات ہاورڈ گارڈنر نے اسی سوال کو بنیاد بنا کر ذہانت کے روایتی تصور کو چیلنج کیا۔ انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسانی ذہانت کوئی ایک طاقت نہیں بلکہ مختلف صلاحیتوں کا ایک وسیع مجموعہ ہے۔ ہر انسان ان مختلف صلاحیتوں میں سے کسی نہ کسی میں غیر معمولی استعداد رکھتا ہے۔ گارڈنر نے اس تصور کو ملٹیپل انٹیلیجنس کا نام دیا، اور اس نظریے نے تعلیم کے پورے منظرنامے کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دی۔ اس نظریے کے مطابق کچھ لوگ زبان اور اظہار میں غیر معمولی مہارت رکھتے ہیں، کچھ افراد منطق اور ریاضی میں گہری بصیرت رکھتے ہیں، کچھ ذہن ایسے ہوتے ہیں جو بصری تخیل اور تخلیقی ڈیزائن میں کمال دکھاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں میں موسیقی اور ردھم کو سمجھنے کی فطری صلاحیت ہوتی۔ بعض افراد جسمانی حرکت اور عملی سرگرمیوں کے ذریعے سیکھنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ انسانی تعلقات کو حیرت انگیز گہرائی کے ساتھ سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ اپنی ذات کے اندر جھانکنے اور خود کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کچھ ذہن ایسے بھی ہوتے ہیں جو فطرت اور ماحول کے باریک پیٹرنز کو حیرت انگیز حساسیت کے ساتھ پہچان لیتے ہیں۔ اس تصور کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ جو ریاضی کے سوالوں میں الجھ جاتا ہے، ممکن ہے مستقبل میں ایک بہترین رہنما بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ طالب علم جو کلاس میں خاموش رہتا ہے، ممکن ہے جذباتی فہم اور انسانی بصیرت میں دوسروں سے کہیں آگے ہو۔ اور وہ بچہ جو کلاس روم میں مسلسل حرکت میں رہتا ہے، شاید دراصل ایک ایسا ذہن رکھتا ہو جو تجربے اور عمل کے ذریعے بہتر سیکھتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ بچے مختلف کیوں ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے اسکول اب بھی ذہانت کو صنعتی دور کے انہی محدود پیمانوں سے ناپتے ہیں۔ رزلٹ کارڈ پر لکھے چند ہندسے اکثر ایک پورے بچے کی صلاحیتوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ امتحان میں حاصل ہونے والے نمبر ذہانت کی سب سے بڑی علامت سمجھے جاتے ہیں، اور معلومات کو یاد کر کے دہرا دینا کامیابی کا معیار بن جاتا ہے۔ حالانکہ اسکول سے باہر کی دنیا بالکل مختلف اصولوں پر چلتی ہے۔ وہاں کامیابی صرف امتحانی ذہانت کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ تخلیقی سوچ، باہمی تعاون، قیادت، جذباتی فہم اور بدلتے حالات کے ساتھ خود کو ڈھال لینے کی صلاحیت کو بھی اتنی ہی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ یوں دیکھا جائے تو وہ صلاحیتیں جنہیں کلاس روم میں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہی حقیقی زندگی میں کامیابی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ جب کوئی اسکول ذہانت کو انہی محدود روایتی پیمانوں سے ناپتا ہے تو وہ انجانے میں کئی خطرناک نتائج کو جنم دیتا ہے۔ اس سے تخلیقی صلاحیت دب جاتی ہے، بہت سے بچوں کا اعتماد مجروح ہو جاتا ہے، اور کئی باصلاحیت طلباء کو غلط طور پر کمزور سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس طرح کامیابی کی تعریف اتنی محدود ہو جاتی ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد ہی دھندلا جاتا ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد نمبروں کی بنیاد پر بچوں کو درجہ بندی میں تقسیم کرنا نہیں ہونا چاہیے۔
تعلیم کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہر بچے کے اندر موجود منفرد صلاحیت کو دریافت کیا جائے اور اسے پروان چڑھنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر بچہ ذہین ہوتا ہے، مگر ہر بچے کی ذہانت ایک جیسی نہیں ہوتی۔